پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. یہ کوشچن دیکھیں کہ اگر یہ قرآن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوتا تو اس طرح کے کوشچنز نہ آتے اور پھر جواب اللہ کی طرف سے. تو آپ دیکھیں کہ قرآن میں ہر رنگ ہے نا, ہر رنگ کوشچن آنسرز بھی ہیں. تو اس لیے علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ کوشچنز بھی ہیں. پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا کریں. کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی کرو. کتنا خوبصورت جواب دیا گیا. تم کو پتا ہے ان کے لیے اچھا کیا ہے, اس لیے وہی کرو جو ان کے لیے اچھا ہے. اگر تم اپنا اور ان کا خرچ رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی حرج نہیں. آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں. برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پہ عیاں ہے. اللہ کو پتا ہے کون کیا کر رہا ہے. کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرے گا, ان کے ماں باپ تو قبر میں پڑے نہیں دیکھ رہے, لیکن وہ دیکھ رہا ہے, وہ زندہ ہے, اس کو کبھی نیند اور اونگ بھی نہیں آتی. اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا, مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے. تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا. مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے مثلا کسی ہندو وغیرہ, ان سے نکاح نہ کرنا جب تک کہ ایمان نہ لے آئیں. ہاں مسلمان ہو جائیں تو گویا وہ انہوں نے کبھی شرک کیا ہی نہ ہو. ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں, یعنی مشرکوں سے شادی بیاہ کیوں نہ کرو کہ کہیں تم بھی شرک میں نہ مبتلا ہو جائے, کیونکہ انسان جس ماحول میں ہوتا ہے وہ چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں. ان کی پوجا پاٹ دیکھ دیکھ کر تم بھی اس کے شدائی نہ ہو جاؤ. اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے, اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے. لیکن افسوس یہ کہ ہم ہندوؤں سے شادی تو نہیں کرتے مگر ان کی رسمیں خوب کرتے ہیں. ایک ایک انڈین مووی میں دیکھ کر کے کہاں مہندی کی رسم میں کیا کیا نئی چیزیں آ رہی ہیں, وہ سب اپنے کلچر میں درآمد کر رہے ہیں. پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے, یعنی عورتوں کو جو پیریڈز ہوتے ہیں اس کا کیا حکم ہے, اس میں کیا کرنا چاہیے. کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے, اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ. قریب جانے سے مراد کیا ہے کہ فزیکل ریلیشن نہ ہو جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائے. پھر جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ, اس طرح جس طرح اللہ نے تم کو حکم دیا ہے, دوسرے طریقوں سے نہیں, غلط طریقوں سے نہیں. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو برائی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں. تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. اس پر عورتیں بڑا غضبناک ہوتی. ہمیں کھیت سے تشبیہ دی. آپ دیکھیں کہ کبھی کھیت میں جا کے کسی کا دل نہیں خوش ہوا. کھیت قیمتی چیز نہیں ہے, زمین پر تو لوگ جان دے دیتے ہیں. اور جب اتنی قیمتی چیز سے, آپ دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ جو ایکسپینسو چیز ہے, ویلیویبل, وہ کیا ہے, پراپرٹی, زمین, لینڈ. تو عورت کو اتنی قیمتی چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے اور عورتیں ناراض ہیں. شیطان کیسے کیسے ورغلاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اس پر جو پیداوار ہوتی ہے اس سے کیا دل خوش ہوتا ہے. کسی باغ میں چلے جائیں, کسی کھیت میں چلے جائیں, اور اگر واقعی بہت خراب چیز ہے تو آپ کے نام اگر کوئی پراپرٹی تو چھوڑ دیں اس کو ایسے ہی. فرمایا جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ. مراد سے یہ کہ شوہر کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنی بیوی کو ایک قیمتی چیز سمجھ کے رکھے, اور بیوی شوہر کے دل بہلانے کا بھی ایک ذریعہ. اور اس میں بھی عورتیں ناراض ہوتی. کیوں؟ تو آپ دیکھیں کہ عورت کی فطرت میں ہے بننا سنورنا, خوبصورت لگنا. اگر وہ خوبصورت لگتی ہے اپنے شوہر کے لیے تو انجوائبل چیز ہے, اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے. اگر مرد کے لیے مقابل مرد ہوتا تو زیادہ اچھی بات تھی. داڑھی مونچھوں والا اس کے سامنے ایک اور ہوتا تو زیادہ اچھا تھا. نہیں, اللہ نے عورت کو خوبصورت لطیف جذبات کے ساتھ رکھا, حسین بنایا, اور عورت کے اندر ایک فطری جذبہ رکھا بننے سنورنے کا. تو وہ عورتیں جو عورت کی بجائے مرد بن کے جینا چاہتی ہیں وہ اپنے آپ کو بڑی نعمتوں سے محروم کرتی ہیں. اس لیے کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو اور مرد بننے کی کوشش نہ کریں. عورت عورت بن کر ہی خوبصورت نظر آتی ہے. عورت عورت بننے میں ہی اس کی زندگی زیادہ اہم ہے. وہ عورتیں جو فزیکلی یا اپنے کسی بھی کام کے اعتبار سے مرد کے مقابل آنا چاہتی ہیں وہ اپنی حیثیت, اپنی شخصیت, اپنی پرسنالٹی کو گنوا بیٹھتی ہیں. اس لیے عورت کا اصل حسن عورت ہونا ہے, اور اسی میں اس کو قدر کرنی چاہیے. یہ مغرب نے اس کے اندر احساس کمتری پیدا کر دیا اور اس کو مرد سے کمپیئر کیا. کیوں؟ ہم تو ایک انڈیویجول ہیں, ہم کیوں کمپیئر کریں مرد سے اپنے آپ کو؟ کیا ہم اپنے آپ کو فرشتوں سے کمپیئر کریں؟ نہیں, ہمیں تو فرشتوں سے سجدہ کروائے گا. ہم تو فرشتے بھی نہیں بننا چاہتے, اس سے زیادہ افضل ہیں. ہم جن بھی نہیں بننا چاہتے, ہم جانور بھی نہیں بننا چاہتے. ہمیں تو اللہ نے انسان بنایا اور مرد اور عورت دو شکل میں اٹھایا, ہمیں انڈیویجول الگ بنایا. ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم مرد بننے کی کوشش کریں.
مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو. خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہاری ہدایات کو مان لیں انہیں فلاح اور کامیابی کا مجدہ سنا دو. اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو. یعنی کسی ایسی بات پہ قسم نہیں کھانی چاہیے کہ میں نیکی کا فلاں کام نہیں کروں گی. قسم کھائیں کسی موقع پر، نیکی سے رکنے کی قسم نہیں کھانی چاہیے کبھی بھی. اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیتے ہو اللہ ان پہ گرفت نہیں فرماتے. نہیں جو قسم سے ایسے نہیں، قسم سے ویسے نہیں، جو تقیہ کلام کے طور پہ قسم ہے اس پہ پکڑ نہیں، لیکن ارادتاً کھائی ہوئی قسم پہ پکڑ. مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باس پرس وہ ضرور کرے گا. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی وارننگ، مہلت. 4 مہینے انتظار ہوگا اور بس. یعنی اگر کوئی شوہر یہ قسم کھا لے، پہلے تو کہا نا ایسی قسم نہیں کھاؤ، اگر کوئی شوہر یہ کھائے میں اپنی بیوی سے ہی بات کروں گا، فرمایا اب 4 مہینے تک انتظار ہے. اگر رجوع کر لو، بات کرنا شروع کر دو تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو پھر طلاق دے دو اور پھر جان لو کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یعنی عورت کو 4 مہینے سے زیادہ لٹکایا نہیں جا سکتا کہ ایک شوہر اس سے بات بھی نہ کرے اور نہ اس کے حقوق ادا کرے. یا تو اس کے پورے حقوق دینے ہوں گے، یا پھر یہ آسان طریقے سے الگ کرنا ہوگا، یا اس سے بات چیت کرنی ہوگی. جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھے عدت. ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ پیدا فرمایا ہو اسے چھپائیں. یہ 3 مہینے کی مدت اسی لیے رکھی گئی کہ اگر وہ پریگننٹ ہے تو پریگننسی واضح ہو جائے. انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے کہ وہ اس پریگننسی کو لیے کسی اور مرد سے نکاح کر لیں. عدت میں نکاح حرام ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ کسی کا اور کسی اور کے نام جا منسوب ہو. اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں، ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہیں. یعنی ایک شوہر نے طلاق دی ایک اور پھر وہ کہتا رجوع کرے تو ان 3 مہینوں کے اندر اندر رجوع کر سکتا ہے. عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں. یعنی عورتوں اور مردوں کے حقوق ایک دوسرے کے لیے برابر ہیں. ہاں مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے. کیوں؟ ان کی جسمانی قوت کے اعتبار سے اور ان کی کمائی کے اعتبار سے. آپ بہت سی عورتیں اس پہ بھی ناراض ہوتی، مردوں کو کیوں ایک درجہ حاصل ہے؟ چلے ٹھیک ہے ایک درجہ وہ آپ حاصل کر لیں، آپ مرد بن جائیں ان کو عورت بنا دیں، پھر ٹھیک ہوگا. آپ دیکھیں کہ مرد کو جب اللہ نے ایک اتھارٹی دی، ایک درجہ بس دیا، بہت زیادہ بھی نہیں دی، اور ماں بنا کے آپ کو مرد پہ 3 درجے زیادہ دیے. وہ ہم کو بھول جاتا ہے اس غصے میں. آپ کو یاد ہے کہ جب ماں بنتی ہے عورت تو ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، سب سے اچھا سلوک کس سے کروں؟ فرمایا ماں سے. پھر پوچھا، فرمایا ماں سے. تیسری دفعہ ماں سے. گویا 3 درجے زیادہ ملے. چوتھی دفعہ باپ کا حکم. کیوں؟ اس لیے کہ ماں یہاں قربانی زیادہ کر رہی. یہاں شوہر اور بیوی کے درمیان جو ایک درجہ شوہر کو زیادہ دیا، وہاں شوہر قربانی زیادہ کرتا ہے، سارا دن مزدوری کرتا ہے اور لا کے وہ رقم بیوی کو دیتا ہے اور بیوی اس کو استعمال کرتی. ٹھیک ہے کچھ نہیں بھی دیتے ہوں گے، اس سے بڑی شکوہ ہے عورتوں کو اور ہونا بھی چاہیے، لیکن عموماً آپ دیکھیں کہ ہمارے جتنی خرید و فروخت ہے بازاروں میں اکثریت عورتوں ہی کی خرید و فروخت کرتی نظر آتی. کپڑے کی دکانیں ہو، جیولری ہو، اور حتیٰ کہ اب تو بڑے بڑے بزنس عورتوں نے سنبھالے ہوئے ہیں. اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مرد پہ جہاد فرض کیا، مرد پہ جمعہ فرض کیا، مرد پہ 5 وقت مسجد میں نمازیں فرض کی. پھر اسی طرح یہ کہ اس کو جسمانی لحاظ سے طاقت دی تاکہ وہ گھر والوں کو پروٹیکٹ بھی کرے. اگر اسے عورت کے برابر رکھا جاتا تو جب کوئی ایمرجنسی ہوتی تو پروٹیکٹ کون کرتا؟ گھر میں چوہا کون مارے، کاکروچ کون بھگائے، چھپکلی کون دور کرے ہیں؟ اگر وہ بھی عورت کی طرح کمزور نازک نازک دل کا ہوتا بیچارہ تو پھر کیا ہوتا؟ تو یہ اتھارٹی دے کے اللہ نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ ایسے موقع پہ مرد کو اٹھنا ہوگا، اس کو کام کرنا ہوگا. بڑے بڑے بھاری کام اس کی ذمہ داری، عورت کو آزاد کر دیا گیا. اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم اور دانا ہے. الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے. پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیا جائے. یہ بار بار کی طلاقیں نہیں، بس ایک طلاق، 3 مہینے انتظار، رجوع کر لیا، پھر طلاق. اگر 2 دفعہ طلاق دے چکے ہیں تو اب تیسری مرتبہ اگر دے دی تو پھر دوبارہ عورت واپس نہیں آ سکتی. اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لو.
ایسے شکایت ہے ہم کو کہ عورتوں کے حقوق ہی کوئی نہیں ہے اسلام میں، بڑی مظلوم ہے بیچاری. نہیں، فرمایا اگر ڈھیروں مال بھی تم دے چکے ہو اور طلاق دے دی تو وہ سب عورت کا ہو گیا، واپس نہیں لے سکتے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا معاشرہ کیا کر رہا ہے. وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کا ہی حکم کبھی سنا؟ کتنے مرد ہیں جنہوں نے قرآن کا ہی حکم پڑھ یا سن رکھا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں. لہٰذا جب سنا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، تو عمل کیا کریں گے بیچارے. البتہ یہ صورت مستثنا ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو. ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ دونوں حدود الہی پہ قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے. خلا کا حکم بتایا گیا کہ اگر عورت تنگ ہے، نہیں رہنا چاہتی اور جینوئن ریزن کی وجہ سے، تو پھر کیا ہے، شوہر کو کچھ دے کے اپنے مال میں سے اپنی جان چھڑوا لے. لیکن یہ گھر میں نہیں ہوگا، عدالت کے ذریعے ہوگا. یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے آگے بڑھیں وہی ظالم ہیں. پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے. تب اگر پہلا شوہر یہ عورت دونوں خیال کریں کہ حدود الہی پہ قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کرنے میں مذائقہ نہیں. یعنی پھر بھی شرط کیا ہے کہ ایک دوسرے کے حق ادا کریں گے، فرائض پورے کریں گے، اور اگر پہلے والا کھیل کھیلیں گے تو دوبارہ پھر نکاح کی زحمت نہ فرمائیں. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں حلالہ کی بات ہو رہی ہے. اصل میں حلالہ کرانے والا، کرنے والا، اس پہ لعنت کی گئی ہے. جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا جا سکتا. حلالہ ہوتا ہے وہ کس طرح کہ اگر کسی کو طلاق ہوگی عورت کو اور وہ کہیں اور شادی کر لیتی، پھر وہ شوہر فوت ہو جاتا ہے یا اپنی مرضی سے طلاق دیتا ہے، تو پھر یہ عورت پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ جا سکتی. لیکن آرٹیفیشلی یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے فساد کا اندیشہ ہے. ہو سکتا ہے دوسرے شوہر کو عورت بہت پسند آ جائے اور وہ چھوڑنا ہی نہ چاہے. اب یہ ان دونوں مردوں کی آپس میں لڑائی جنگ شروع ہو جائے تو معاشرے میں ایک اور قتل ہو جائے خدا نہ خواستہ. تو اس لیے کیا کہا گیا، یہ لعنت کی گئی ہے کہ آرٹیفیشلی یہ کام نہ کرو. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو، بھلے طریقے سے، بےزتی کر کے نہیں، بھلے طریقے سے، عزت سے، یا بھلے طریقے سے رخصت کرو. ہمارے ہاں کیا ہے، کئی ایسی تکلیف دہ مثالیں سامنے آتی ہیں کہ اگر آدھی رات کو شوہر غضبناک ہوا اور طلاق دیا تو پکڑ کے گھر کا دروازہ کھول کے عورت کو باہر دھکیل دیتے ہیں. سراسر ظلم ہے جس پر اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا. قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس گناہ کے جرم میں اسے زندہ گاڑا گیا، تو کیا گھر سے نکالی عورت کے اس سے نہیں پوچھا جائے گا تمہیں کس قصور میں اس طرح آدھی رات کو باہر دھکا دیا گیا. تو اس لیے مردوں کو اگرچہ اللہ نے طاقت دی اور ایک درجہ دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عورت کو ذلیل کر کے گھر سے نکالیں. ٹھیک ہے، ڈفرنس آف اوپینین ہے، اختلاف ہے، نہیں بنی، آسان طریقے سے رخصت کرو جیسے کسی مہمان کو رخصت کیا جاتا ہے. یہ ہے اسلام کا حسن. اور ہمارے یہاں کیا ہے، پہلے گھر بھجوا دیا جاتا ہے اور پھر گئی ہوئی عورت بغیر کسی ریزن کے پیچھے سے طلاق نامہ بھیج دیا جاتا ہے. کیسے کیسے ظلم ہے. جاہلیت کے زمانے میں تو زندہ گاڑ دیتے تھے نا، اور اب مینٹلی ٹارچرڈ خواتین کو جس طرح زندہ گاڑا ہوا ہے وہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی لے سکتا ہے. دنیا میں تو شاید کوئی عدالتی انصاف کروا نہ سکے. فرمایا محض ستانے کی خاطر انہیں مت روکنا کہ یہ زیادتی ہوگی، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ اپنے آپ پہ ظلم کرے گا. اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ. بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا. تم تو امت وسط ہو، دنیا کی رہنما ہو، تم اپنی عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو گے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو. اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے. جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے پر باہم نکاح کرنے پہ راضی ہوں. یعنی اگر کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو پھر اسے دوسری جگہ شادی کرنے سے مت روکو. تمہیں نصیحت کی جاتی ہے ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو. تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے کہ تم نے اگر روکنے کی کوشش کی تو کتنے فساد ہوں گے. جو باپ چاہتے ہو کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں.
یعنی جو پوری کرنا چاہے مدت، فرض نہیں ہے لیکن 2 سال تک پلایا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے کھانا کپڑا عورتوں کو دینا ہوگا، یعنی اگر عورت طلاق لے چکی ہے لیکن بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو شوہر پھر بھی نان نفقہ دے گا۔ کس طرح عورت کے حق کو پروٹیکٹ کیا گیا؟ کہاں یہ کہ بغیر کچھ دیے کئی سال ماں باپ کے گھر میں بٹھا دیتے ہیں، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالنا چاہیے، نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے، لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا، کسی دائی وغیرہ سے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، پلایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پہ ادا کرو، یعنی اس کی اجرت دو، یہ نہیں کہ تم اس میں پھر منمانی کرو، دودھ پلوا کے غائب۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے، کسی کی مزدوری ماری تو قیامت کے دن سخت پکڑ ہوگی۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، عدت کی مدت۔ مطلقہ کی عدت 3 ماہ ہے، بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن، کہ جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں بھلے طریقے سے جو چاہے کریں، شادی کریں، ماں کے گھر رہیں، سسرال رہیں، جہاں چاہے رہیں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ یہ ہے عورت کی آزادی۔ ہمارے ہاں کیا ہے، نہ اسے شادی کرنے دی جاتی، نہ میکے جانے دیا جاتا ہے، نہ اور کوئی اس کی مرضی کا کام کرنے دیا جاتا، ساری زندگی زندہ گاڑ دی جاتی ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انہیں اختیار ہے، یہ عورت کو کیا ہے، آزادی ہے اپنی ذات کے معاملے میں اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے، غلط اور حرام کام نہیں، معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ زمانہ عدت میں خواہ تم ان عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں کرو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یعنی عدت میں شادی تو نہیں ہو سکتی، نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن پروپوز کیا جا سکتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، یعنی دل کے خیالات پہ پکڑ نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی مرد کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اتفاق ایسا ہوتا ہے وہ کہیں اور بیاہی جاتی، پھر اتفاق ایسا ہو جاتا ہے وہ شوہر فوت ہو جاتا ہے یا طلاق ہو جاتی۔ اب یہ پہلے والا جو مرد ہے وہ پھر اس عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو اب کیا اسے انتظار کرنا ہوگا 4 ماہ 10 دن، پھر اس کے بعد اس سے شادی کرنی ہوگی۔ لیکن اگر اس کا خیال آ رہا ہے دل میں یا اسے اشارے کنائے میں پروپوز کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں گناہ کی بات نہیں، کیونکہ دل تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا، چھپ کے دوستی نہ کرنا، اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئی یا مہر مقرر ہو، یعنی خالی نکاح ہوا تھا پیپر پہ، رخصتی نہیں ہوئی، لڑکی باہر تھی یا لڑکا کہیں اور دوسرے ملک میں تھا، اور اب کیا ہوا، بعض اوقات مہر مقرر ہوتا ہے بعض اوقات نہیں، تو اس صورت میں بھی انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے۔ یعنی دونوں نے ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھی، صرف پیپر پہ یا کسی بھی طریقے سے نکاح ہوا، تو پھر بھی کیا ہے، پھر بھی عورت کو کچھ ملے، کیونکہ وہ اس کے نام کے ساتھ جو وابستہ ہوئی تھی۔ کس طرح اللہ تعالیٰ عورتوں کے حقوق پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ خوشحال آدمی اپنی قدرت کے مطابق، غریب اپنی قدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے، ذلیل رسوا کر کے نہیں، یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی لیکن مہر مقرر ہو چکا تو اس صورت میں آدھا مہر دینا ہوگا، خواہ رخصتی کے بغیر ہی طلاق ہو۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور کہے چلو میں اس کے گھر میں تو نہیں گئی، اب اس کا پیسہ لے کے کیا کروں گی، جانے دو، تو یہ نہ لے۔ یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے کہ وہ کہے کہ اچھا آدھا کیا چلو پورا ہی دے دیتا ہوں، تو دینے میں کوئی حرج نہیں، دے دینا چاہیے اس کو۔ یہ دیکھیں نا احسان کا معاملہ، دونوں طرف سے احسان کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے، اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو، مردوں کو نرمی کرنے کا کہا جا رہا ہے، تو یہ تقویٰ سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے
حسن اخلاق کو نہ بھولو، فیاضی نہ بھولو، اپنی نمازوں کی نگہداشت کرو، خصوصاً ایسی نماز کی جو درمیانی نماز ہے. یعنی جب ہوتے طلاق وغیرہ کے مسئلے مسائل جھگڑے آتے ہیں تو نمازیں بھی جاتی ہیں، ایسے ایسے فساد گھروں میں اٹھ جاتے ہیں. فرمایا نہیں، وہ جھگڑے اپنی جگہ، نماز کا وقت ہے تو اٹھو نماز پڑھو اور نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی. اس کو نماز اثر کو کہا گیا کیونکہ اس وقت دن جانے کا وقت ہوتا ہے اور کام بھی زیادہ وائنڈ اپ کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے کہا اس کی کیئر کرنا. اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. یعنی نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ بتایا جائے، بہت عاجزی کے ساتھ، اکڑ کے، اور اس طرح نہیں کہ دماغ کہیں ہو دل کہیں ہو، نہیں، عاجزی کے ساتھ. بدامنی کی حالت ہو، خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، کسی حال میں نماز معاف نہیں. اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، جس سے پہلے تم ناواقف تھے. یعنی عام حالات میں پراپر طریقے سے پورے ریچولز کے ساتھ نماز ادا کرو. یہ نہیں کہ آپ کہیں کیوں، وہ بدامنی میں بھی تو چل کے نماز پڑھ سکتے تھے اشاروں سے، تو گھر میں پڑھے تو کیا ہوا، اللہ بھی وہی اور نماز بھی وہی. نہیں، ایسی حجتیں مت کرو. تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، ان کو چاہیے کہ بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان نفقہ دیا جائے. یہ پہلے حکم تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا کیونکہ بعد میں وراثت مل گئی عورت کو. اور وہ گھر سے نکالی نہ جائیں. پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنے ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو کچھ بھی کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں. اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم ہے. اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے. یہ حق ہے متقی لوگوں پر. اس کو متع طلاق کہتے ہیں کہ طلاق کے وقت عورت جب گھر چھوڑ کے جا رہی ہو، اپنی چیزیں تو بیچاری لے جا رہی ہے، تم تحفتاً بھی کچھ ساتھ دو. ٹھیک ہے، نہیں اکٹھے رہنا تو لڑنے کی کیا ضرورت ہے، الگ ہو جاؤ اچھے طریقے سے. اور مرد کو کیا کہا جا رہا ہے، کچھ دے کے رخصت کرو کہ وہ جو غم ہے دل میں جانے کا وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے. احسان احسان. اور ہم اس کے برعکس ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے. امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے. تم نے ان لوگوں کے حال پہ کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنا گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے. موت سے بھاگنا کام نہیں آتا. اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ. جہاں وہ پہنچے تھے بھاگ کے ادھر بھی مار دیا گیا. انسان کسی بھی زمین پر ہو، موت آئی ہے تو رک نہیں سکتی، اس لیے کبھی نہیں کہنا چاہیے کاش وہ فلانی جگہ نہ جاتا. اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ. پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی تاکہ انہیں بتایا کہ دیکھو تم بھاگ کے آئے تھے نا، تو مرے پڑے رہے تھے یہاں. موت سے بھاگنا ممکن نہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان لو اللہ سننے اور جاننے والا ہے. تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کر دے. گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. کہتے ہیں کہ ابو الدہداء نے جب یہ آیات سنی تو آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا اللہ تعالیٰ قرض مانگ رہے ہیں، میرے پاس کھجوروں کے 2 باغ ہیں، ایک اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں، اور وہ باغ جس میں 600 کھجوروں کے درخت تھے، 600 درخت، اسی میں ان کا گھر تھا، میٹھے پانی کا چشمہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت انکریج کیا اور فرمایا کم من غدک رواح ودار فیاح لأبی الدہداء. کھجوروں کے کتنے ہی بے شمار درخت اور کشادہ محلات ابو دہداء کے لیے تیار ہیں، یعنی جنت میں. اور آپ دیکھیں کہ ابو دہداء نے کیا کیا، واپس جا کر باغ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں، ام دہداء کی ماں باہر آ جاؤ، میں نے اپنا یہ باغ اللہ کو قرض دے دیا ہے. اور بیوی دوڑتے ہوئے نکل آئیں، اے دہداء کے باپ تم نے بڑے نفع کا سودا کیا ہے. کیا ہم عورتیں ایسی ہیں؟ ہم تو لڑنے کھڑے ہو جائیں، تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے، ہم سے پوچھے بغیر اللہ کی راہ میں دیا جا رہا ہے. واہ. اور یہی وجہ ہے آج ہمارا حال یہ ہے. صحابہ کرام میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں ضرور وقف کرتا تھا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سب کچھ دنیا کے لیے ہی سمیٹ کے رکھنا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے امت مسلمہ زوال کا شکار ہے. فرمایا گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے، وہاں جا کے لے لینا، ضائع نہیں ہوتا. پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا. انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں. نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے پھر تم نہ لڑو. وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں.
جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے. پھر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے. ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے. یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے تو ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں. نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو چن لیا، اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی. کہ اللہ کے ہاں لیڈرشپ کا معیار مال نہیں، کیا ہے؟ جسمانی اور ذہنی اہلیت. اللہ کو اختیار ہے اپنا ملک جس کو چاہے دے، جسے چاہے بادشاہت دے. اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے. اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں. اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے. پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو کوئی اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے. ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے، اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکے جیسے ہم روزہ کھول کے. پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں. لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا. اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے. اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر. آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا. اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا. لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین. یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.